ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں زخموں کی اتنی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی۔ تصوف کے تو حضرت بہت امام تھے، اور شریعت و تصوف کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج تھا کہ شریعت و طریقت کا تلازم، ایک کتاب لکھی ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر، کہ شریعت طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور تصوف کبھی بھی شریعت سے مافوق یا بالا تر نہیں ہے۔ رمضان کا اعتکاف بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک مہینے دو مہینے پہلے اپنے متعلقین کو اس سے متعلق ہدایات دینا شروع کر دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے یہاں پر جو ہے اعتکاف کرنا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ معمولات ہوں گے، فلاں فلاں ذمہ داریاں لینی ہیں۔ تو حضرت کے یہاں اعتکاف ایک بہت بڑا تربیتی مرحلہ ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے جو ہے نا سب سے بڑی جو اپنی محنت کا میدان چھوڑا ہے وہ معہد الخلیل الاسلامی ہے۔ حضرت کے صاحبزادگان اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا ہے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ حضرت کے پاس آئے ہیں، حضرت کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ایک بچہ چاہیے بس۔ حضرت نے ان کے بچوں کے اوپر محنت کری ہے، اور آج حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہادر آباد اور اس کے نواحی علاقوں کے اندر دینی فضا ہے، دینی ماحول ہے، تو اس کے اندر پورا کا پورا فیضان جو ہے وہ حضرت شیخ مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بعد معہد الخلیل اسلامی اور ان کے متعلقین کا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تربیت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اور اسی طرح سے آپ نے وہاں تربیت پائی، تو ایسا کوئی خاص واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو، اور اسی طرح سے آپ کی جو تربیت ہے اس کا تعلق کیسے بنا ان سے؟ ماشاءاللہ حضرت کا جو ہے نا ہر عمل ہی تربیت آمیز ہوا کرتا تھا، کوئی مجلس حضرت کی ایسی نہیں تھی کہ تربیت سے خالی ہو۔ ہر طالب علم کے اندر دیکھنا، اس کو غور کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، یہ حضرت کا گویا کہ گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ 2 نمبر ہی میرے آگے نہیں چلتی، اور واقعی حضرت کی نگاہ ایسی تھی کہ کسی بھی انسان کی 2 نمبر ہی پکڑنا حضرت کے لیے 2 سیکنڈ، حضرت کہتے ہیں میں چال سے بتا دیتا ہوں کہ کون کس درجے کا آدمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی کہتے ہیں نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، واقعی حضرت کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ حضرت کی فراست ایمانی ایسے ہوتی تھی جس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اس طالب علم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آگے جا کے یہ کرے گا، اور واقعی ویسے ہی نکلتا تھا، وہی مسئلہ ہوتا تھا، وہی وہ کرتا تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق میرا درجہ ثالثہ میں ہوا، اور بس درجہ ثالثہ میں طلبہ کی دیکھا دیکھی امامہ باندھ کے حضرت کے پاس پہنچ گئے، حضرت ذکر سکھا دیں۔ حضرت نے ذکر کے لیے تسبیحات وغیرہ بتا دی، اور 1 ہفتے بعد ملنے کا کہا۔ پھر 1 ہفتے بعد ملے تو حضرت نے کہا کہ معمولات پہ عمل کیا؟ میں نے کہا ہاں حضرت الحمدللہ ساری تسبیحات وقت پر پڑھی۔ تو فرمایا گیا کہ معمولات کی پابندی یہ ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت کی ساری زندگی ہم نے یہی دیکھا کہ خود حضرت معمولات کے ایسے پابند تھے کہ کبھی زندگی میں حضرت نے اپنے اشراق کے معمول میں، قرآن شریف کے معمول میں کبھی کوئی تخلف نہیں کیا۔ ایون لوگ حضرت کا روزانہ عصر سے مغرب 1 پارہ پڑھنے کا معمول تھا، مسجد میں بیٹھ کے 1 پارہ پڑھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر تاریخ معلوم نہ ہونا تو جا کے حضرت کا سپارہ دیکھ لینا، جو سپارہ پڑھ رہے ہوں گے وہی تاریخ ہوگی، کیونکہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرنے کا معمول تھا بن نظر دیکھ کر، اور جو دن چل رہا ہوتا تھا اس دن وہی پارہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور اوقات کے ایسے پابند تھے، وقت کی پابندی حضرت کے اوپر اتنی زیادہ غالب تھی کہ کتنے ہی بڑے بڑے معاملات کے اندر وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا تو حضرت اس کو پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں مدرسے کے اساتذہ اگر صبح وقت پہ نہیں آتے تھے، حضرت خود گیٹ پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود ہاتھ میں لاٹھی، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، لیکن گیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور مجال ہے کہ کسی استاذ کی یا کسی طالب علم کی ضرورت ہو
کہ ایک دفعہ حضرت دیکھ لیں اس کو کہ وہ دیر سے آیا اور پھر اگلے دن پھر وہ دیر سے آ جائے واپس. تو یہ تربیت کا انداز تھا کہ حضرت زبان سے نہیں کہتے تھے، عمل سے تربیت کر دیا کرتے تھے، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی بڑی شادی کے موقعوں کے اوپر جو کھانے کا ٹائم لکھتے تھے اسی کے اوپر کھانا کھول دیا کرتے تھے. اوقات کے حضرت بہت زیادہ پابند تھے، وقت کی پابندی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں کر کے دکھائی ہے. اور سارے کے سارے بچوں کی شادیوں کے اندر بڑی ہی سادگی کا اہتمام. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میرا مزاج ہے اگر تمہیں قبول نہیں ہے اس کے مطابق تو جس کو ہو جانے دل عزیز میری گلی میں آئے گی. ختم ہو گئی بات. پختہ رہتے تھے اپنے مزاج کے اندر، اپنی بات کے اندر، اور کسی بھی قسم کی مروت کا، کسی بھی قسم کی روح رعایت کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے. اور حضرت کی وقت کی پابندی اتنی زیادہ تھی کہ ساری زندگی صبح کے وقت کے اندر اشراق کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد پونے 8 بجے جو مجلس ہوتی تھی طلبہ کی اس کے اندر حاضری ہونا، حضرت خود موجود ہوتے تھے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد عصر سے پہلے کی جو مجلس ہوتی تھی طلبہ کرام کے لیے اس کے اندر مختلف کتابیں پڑھی جاتی تھی. ایک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اکابر کا تقویٰ ہے وہ پڑھی جاتی تھی. اسی طرح حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ ملفوظات گنگوہی کے نام سے بہت زبردست 3 جلدوں میں کتاب ہے وہ پڑھی جاتی تھی. اسی طرح مشائخ کا رمضان، اکابر کا رمضان اور آپ بیتی سے متعلق کتابیں، مولانا طابر صاحب اکثر یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ حضرت کی معمول ہوتا تھا. اس کے اندر کتاب پڑھتے تھے استاذ کرام، اور حضرت اس کی بعض اوقات درمیان میں اپنے واقعات سے خود تشریحات فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اہتمام حضرت کا، یہ حضرت کی بڑی وہ تھی کہ رمضان کا اعتکاف بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینے 2 مہینے پہلے اپنے متعلقین کو اس سے متعلق ہدایات دینا شروع کر دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے یہاں پر جو ہے اعتکاف کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ معمولات ہوں گے، فلاں فلاں ذمہ داریاں لینی ہیں. تو حضرت کے یہاں اعتکاف ایک بہت بڑا تربیتی مرحلہ ہوتا تھا، بہت ہی سخت قسم کا اعتکاف ہوا کرتا تھا، اور حضرت کی نگرانی میں ہوتا تھا. کوئی پردہ، کوئی چادر، کوئی کچھ نہیں لگتی تھی. جتنے لوگ ہوتے تھے ایک صحن میں طلبہ کی طرح سب ایک ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے. حضرت کی ہر ایک پر نگاہ ہوتی تھی. بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کو، تعلقات بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سارا کا سارا وقت اعتکاف کا ایسا ہوتا تھا کہ ذکر اللہ کے اندر اور تعلق مع اللہ کے اندر گزرواتے تھے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. کہتے تھے پیاروں کچھ کر لو، یہی وقت ہے، پھر موقع نہیں ملے گا، اور یہ چند گھڑیاں ہیں. ہر رات کو حضرت کے دعائیں، حضرت کا اس میں رونا دھونا، اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنا. اتنے زیادہ حضرت کے کشف و کرامات کے واقعات خود ہماری آنکھوں کے دیکھے ہوئے. کتنے ایسے دفعہ ایسا ہوا کہ ہم ایک سوال، ایک بات اپنے ذہن میں لے کے گئے، حضرت نے آگے سے اس کا جواب دے دیا فوراً بغیر پوچھے. حضرت کے جتنے چاہنے والے تھے نا، جتنے متعلقین تھے، وہ سب حضرت سے ڈرتے تھے کہ حضرت، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت کو ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، جو ہم الٹی حرکتیں کرتے ہیں حضرت کو سب پتہ ہے. تو اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ خوف کا شکار رہتا تھا. کتنی دفعہ میرے تو ناممکن ہے میں کبھی گیا ہوں حضرت کے پاس اور میں جو ہے وہ یہ دعائیں پڑھتا ہوا نہ گیا ہوں، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا کہ اللہ تو بچا لے ہمیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالی حضرت کے سامنے کھلے ہیں تو حضرت ہمیں اٹھا کر یہاں سے مدرسے سے ہی نکال دے باہر اور مسجد سے باہر نکال دیں. تو بدکاریاں بدعمالیاں بہت تھیں، ڈرتے ڈرتے جاتے تھے. حضرت کی وسیع الظرفی تھی کہ حضرت نے کبھی کسی بات پہ کبھی ادنا بھی اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا کہ محبت میں کوئی کمی ہو. ہمیشہ دیکھ کر ایسے بائیں پھیلا دینا کہ آپ میرے بیٹے، بیٹا عظیم، بیٹا وسیم. ہر ایک کو جو قریبی لوگ ہوتے تھے، جو غیر متعلق ہوتے تھے مولانا فلاں صاحب نام لیتے تھے، اور جو اپنے قریبی لوگ ہوتے تھے بیٹا سلمان، جیسے کہ مفتی سلمان صاحب کو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے. تو مجھے تو کتنی دفعہ حضرت نے کہا کہ بیٹا تم میرے بیٹوں کی طرح ہی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ میں حضرت کے ساتھ اتنا زیادہ چپکا رہتا تھا، اللہ معاف کرے لوگ جو ہے وہ شاید پریشان بھی ہو جاتے ہوں کہ یہ ہر وقت ہی چپکا رہتا ہے، کہ بعض غیر متعلقین مدرسے میں آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے بات کری اور کہا کہ ہمیں جو ہے حضرت سے وقت چاہیے، حضرت سے ملنا ہے. میں نے کہتا ان سے بیٹے سے رابطہ کریں. اچھا آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ یعنی لوگ حیران ہوتے تھے یہ سن کے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. اتنا زیادہ حضرت جو ہے مجھے اپنے قریب رکھا کرتے تھے. بس حضرت کے پاس ایک ایک دن میں 2-3 گھنٹے بیٹھنا کوئی بات نہیں تھی، اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے. حضرت اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، ہم برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت کے پاس، اور حضرت سے دلی تعلق مضبوط ہوا کرتا تھا، ربط قلب ہوا کرتا تھا، اور ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. حضرت مختلف قسم کے مراقبے بھی بتایا کرتے تھے
کہ کبھی مراقبہ موت کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ بیٹا رات کو سونے سے پہلے موت کا مراقبہ ضرور کیا کرو، اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ لمبی امیدیں اور دنیا کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا مراقبہ نور کیا کرو۔ مراقبہ نور کیا ہوتا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے جو ہمارے دل میں آ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اس نور کو اتار رہے ہیں، تو یہ جو ہے مراقبہ نور ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح مراقبہ شکر کرنے کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے کہ ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر ہے نا، ان کو یاد کرو اپنے اوپر اور اس کا جو ہے استحضار کرو، سوچو۔ تو یہ حضرت کے متعلقین کے اندر یہ مراقبات کی تلقین ہوا کرتی تھی۔ تو تصوف کے تو حضرت بہت امام تھے، اور شریعت و تصوف کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج تھا کہ شریعت و طریقت کا تلازم، ایک کتاب لکھی ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر، کہ شریعت طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور تصوف کبھی بھی شریعت سے مافوق یا بالاتر نہیں ہے، کبھی بھی شریعت سے آزاد نہیں ہے، تصوف ہمیشہ شریعت کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی خرافات، کوئی ناچ ڈھول تماشے، کبھی کبھی الٹا سیدھا کوئی کام ہوتا ہوا ہم نے حضرت کی مجلس میں نہیں دیکھا۔ جو کام ہوتا تھا اہل علم کی نگرانی میں، خود حضرت کہتے تھے کہ میں مسائل کے اندر دارالفتہ معہد الخلیل اسلامی کا پابند ہوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ فلاں مسئلے کے اندر سمجھ نہیں آیا، دارالفتہ میں خود بھیجا اور کہا کہ اس کا مسئلہ نکال کے لاؤ، شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، جیسا شریعت کہے گی ہم تو ویسا کہیں گے، ہم تو شریعت کے خادم ہیں، ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ تو یہ حضرت کی ساری زندگی شریعت سے آراستہ بیراستہ، بہت زیادہ شریعت کا اہتمام، اور نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، مخلوق خدا کی خدمت کا اہتمام، کس عنصر پہ بات کی جائے، طلبہ کی تربیت کا اہتمام۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا رمضان کے اندر ہم جاتے تھے، ہر ایک طالب علم کو عیدی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہماری خرچی شاید 20 روپے 30 روپے 40 روپے ہوا کرتے تھے، حضرت کی طرف سے 500 روپے عیدی مل جایا کرتی تھی۔ یعنی ہماری تو سمجھے اصل عید اسی دن ہو جایا کرتی تھی جب رمضان میں حضرت بلا کے کسی کو 500 روپے کسی کو 1000 روپے عیدی پکڑا دیا کرتے تھے۔ تو گھر سے ہمارے ابا ہمیں 100 روپے نہیں دیتے تھے، وہ زمانہ غربت کا تھا، تو لیکن حضرت کی طرف سے 500 روپے عیدی مل جایا کرتی تھی۔ طلبہ کو بلا کر تقسیم کرنا، پیسے بانٹنا، بہت حضرت کے اندر سخاوت تھی۔ ہر طالب علم کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا تھا کہ طالب علم سمجھتا تھا بس مجھ سے ہی سب سے زیادہ قریب۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی علامات پڑھی تھی نا صحابہ کرام کے تعلق کے بارے میں، وہ ساری کی ساری علامات ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھتے تھے کہ یار حضرت کے بھی متعلقین کے ساتھ وہی سنت کے اوپر وہی اتباع سنت کا طریقہ ہے، اور حضرت کے چاہنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت سب سے زیادہ میزے چاہتے ہیں۔ آپ سب کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا تھا کہ جتنے صحابہ کرام تھے ان میں سے ہر ایک کو اتنی محبت اور اتنی عزت سے نوازتے تھے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ تعلق حضرت کا مجھ سے ہی ہے، اور بہت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں تھیں۔ حضرت کا جب وصال ہوا تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آئی، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کبھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو میری موت کو یاد کر لینا، تو وہ تمہاری مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت کا جب وصال ہوا نا، ہمیں لگا کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہم پر آ گئی، اتنا زیادہ دکھ، اتنا غم، ایسا لگتا تھا ہمارا دل کٹ گیا، مر جائیں گے، اتنی حالت کیفیت ہو گئی۔ حضرت کے سارے ہی لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ حضرت کا سایہ چلے جانے کے بعد کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی دکھ ہمیں اس سے بڑا ملا ہوگا جو حضرت کے جانے کا دکھ تھا۔ اور واقعی حضرت کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں، اور قیامت میں آپ کے تو درجات بہت بلند ہوں گے، جنت معلیٰ میں اور جنت الفردوس میں پتہ نہیں کس درجے پر ہوں گے، قرب الہی کے خاص درجے میں ہوں گے، اور ہم نچلے کسی درجے میں پڑے ہوں گے، تو ہم وہاں کیسے آپ تک پہنچ سکیں گے اور آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت میں حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت ساری دیگر بشارتوں سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بشارت سے خوشی ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں متوہم رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، لیکن اپنی محبت کے بارے میں ان کو کامل یقین تھا کہ محبت میں ہماری کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم اللہ کے رسول سے جتنی محبت کرتے، دنیا میں کائنات میں ایسی محبت کسی کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اس کے شاہدین تو کیسر و کسریٰ کے درباری بھی تھے۔ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو زمانہ اسلام سے پہلے کا سنا ہوگا کہ کیسر کے دربار میں میں نے جیسے محمد کے رفقا کو دیکھا ہے، ویسے تو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں میں گیا ہوں، میں
چاہے مقوقس کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، ان کے مصاحبین کو دیکھا ہے، واللہ خدا کی قسم کسی کے ساتھی اس سے ایسی محبت، ایسی اس پہ جان نچھاور نہیں کرتے جیسے محمد کے ساتھی محمد پہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہروں پر مس کر لیتے ہیں، یہ ان کے اٹھنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھتے ہیں۔ ایسے ایسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرے حالات کے، واقعی ان کے اوپر جو ہے ان کا جو محبت کا تعلق ہے دیرینہ، وہ جیسا ان کا میں نے دیکھا ہے کسی کا نہیں۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث ہم نے سنی تھی تو واقعی صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر تو ہمیں بہت زیادہ کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے کہ جیسی ہونی چاہیے تھی عشق کی کیفیت وہ نہیں ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کے اندر ہمیں کوئی خدشہ اور اشکال نہیں تھا۔ حضرت سے ہماری محبت اتنی تھی کہ ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے حضرت کو۔ حضرت کا کوئی حکم ہو تو حضرت کہہ دیتے کہ فلانا کام کر لو تو کرنا ہے بس، اس کے بعد کچھ نہیں سوچتے تھے کہ بھائی گھر والے کیا سوچیں گے یا فلانا کیا سوچے گا یا یہ کام کہ وہ فلانا کوئی ناراض ہو جائے یا نہیں ہو جائے، یہ تعلق کی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے حضور جب چلے گئے حضرت، تو حضرت کے اوپر تو بڑے یعنی کہ حضرت کی مجلسوں کے اندر بعض اوقات حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو ہے نا اشعار پڑھا جایا کرتے تھے۔ تو مشہور حضرت شاہ نفیس الحسن، شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، وہ جو ہے یہ کس کی خواب گہے ہنسی، یہ نفیس کس کا مزار ہے، کہ نفس نفس کو جو ہے سکون تو نظر نظر کو قرار ہے۔ حضرت ان اشعار کو اپنی حضرت شیخ الحدیث، یہ حضرت مولانا نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے تھے جب حضرت مولانا نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ حاضر ہوئے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کر فی البدی یہ اشعار پڑھے تھے۔ پورا ایک منظوم نثر ہے، اس میں بہت آگے بڑے عجیب و غریب اشعار ہیں، تو حضرت کی مجالس میں اکثر یہ اشعار ہوا کرتے تھے۔ ایک شعر تو اس کا بہت مشہور ہے جو حضرت بھی اکثر پڑھا کرتے تھے، جو ابو حنیفہ وقت تھا، جو کبھی بخاری عصر تھا، جو جنید و شبلی دہر تھا، یہ اسی کی خاک کا مزار ہے۔ وہ جو جام پینے پہ آ گئے تو سمندروں کو چڑھا گئے، وہ جو جام پینے پہ آ گئے تو سمندروں کو چڑھا گئے، یہ جو آج تک نہیں ہوش ہے، میں عشق ہی کا خمار ہے۔ عجیب و غریب اس کے پورے اشعار ہیں، بندہ سنے تو ایک الگ ہی دنیا میں چلے جاتا ہے۔ حضرت بھی اکثر جو ہے نا وہ کبھی کبھی ذکر شروع کیا کرتے تھے نا، تو وہ ان اشعار سے شروع کیا کرتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں زخموں کی اتنی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی، جی رہا ہوں موت کی امید میں، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی۔ یہ اشعار پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت کا ذکر شروع ہوتا تھا، اللہ اللہ، کیا مجلس ہوا کرتی تھی، کیا ایسے ماحول ہوا کرتا تھا، عجیب و غریب ایک منظر ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر ایک کیف طاری ہوتا تھا، ایک جذب طاری ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کیف اور جذب کے اندر کسی کو خلاف شریعت کوئی بات زبان سے نکالتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی ڈھول تماشا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔
پابندی شریعت کامل تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ اچھا مفتی صاحب، ظاہر سی بات ہے حضرت صاحب جو ہے جوار الہی میں ہے، تو انسان جو ہے اس وقت ان کا فیض اگر حاصل کرنا چاہے تو کوئی ایسی جگہ بتا دے، کوئی ادارہ بتا دے جہاں پر انسان جا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے جو ہے نا سب سے بڑی جو اپنی محنت کا میدان چھوڑا ہے وہ معہد الخلیل الاسلامی ہے۔ حضرت کے صاحبزادگان اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا ہے۔ واقعی بہت سارے بزرگوں کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اولاد میں سارے کے سارے حافظ ہوں، سارے کے سارے عالم ہوں، سارے کے سارے دین کے داعی ہوں، اور سارے کے سارے خدمت میں، تبلیغ میں، دعوت میں اپنے آپ کو کھپانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ بھی، حضرت کے 7 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ساتوں کے ساتوں عالم، فاضل، حافظ۔ آپ مسجد میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، رمضان کے اندر تراویحیں سنانے والے، اس کے علاوہ سارا کا سارا سال تدریس کرنے والے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی کچھ ادارے، معہد الخلیل اسلامی، معہد الشیخ زکریا دہلی کالونی کے اندر، اور مدرسہ الرشید یہ بلوچ کالونی کے اندر، الامداد اللہ والا ٹاؤن کے اندر، 4 مدرسے تو حضرت نے اپنے زمانے میں ہی کھول دیے تھے۔ اور پھر حضرت کے زمانے کے بعد حضرت کا فیض مزید پھیلا، اور حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہ میں جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی جیسا بڑا ادارہ، آپ جانتے ہیں کہ بہت کم وقت کے اندر بڑی ہی طویل اور بہت ہی زیادہ ترقی کی راہ پر چلنے والا اور بڑا ہی اس سے فیض پھیلنے والا اداروں میں اس کا شمار ہو گیا۔ اسی طرح مدرسہ نسیمۃ النور معہد الخلیل اسلامی کے تحت، اسی طرح معہد الخلیل الاسلامی کا فیز 2 کا ایک ادارہ ہے، ابھی زیر تعمیر ہے، مکمل نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا منصوبہ ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بھی پھیلے گا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یا تو حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، اور بہت سارے حضرت کے خلفاء ہیں۔ ان کے جو سلاسل ہیں، یعنی جو ان کے جو تعلق ہے اور تزکیہ نفس ہے، اصلاح نفس کے حساب سے جو حضرت کی محنتیں ہیں، تو ایک یہ لوگ چلانے والے ہیں، اور دوسرا حضرت کا تعلیم کا میدان ہے۔ یعنی حضرت نے دونوں کے لیے افراد مہیا کیے ہیں، تعلیم کے لیے بھی افراد مہیا کیے ہیں جو حضرت کے صاحبزادگان ہیں، اولادیں ہیں، بہت سارے حضرت کے متعلقین ہیں، خلفاء ہیں۔ اسی طرح تزکیے کے لیے بھی افراد ہیں جو تزکیے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نوازا تھا، اور حضرت کا فیض تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایک تاجر برادری سے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان میں اکلوتے ایسے تھے جو دین کی طرف راغب ہو گئے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے دہلی برادری کے اندر، پنجابی سوداگران کے اندر یہ رواج نہیں تھا اردو بولنے والوں کے اندر کہ وہ حافظ بنانے کے بعد کسی جو ہے وہ علم میں، تعلیم میں اور عالم بنانے میں لگائیں۔ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دین کا کام ہو رہا ہے کراچی کے اندر، ماشاءاللہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، علمی کام ہیں، اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ سمجھے خیر کا جو گڑھ ہے وہ بہادر آباد ہے۔ حضرت یہاں تھے، اور حضرت نے یہاں پر جو تاجر برادری تھی ان کے اندر محنت کی، ان کے بچوں کو لیا۔ حضرت کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے تمہارا، کروڑ پتی ارب پتی لوگ حضرت کے پاس آئے ہیں، حضرت کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارا ایک بچہ چاہیے بس۔ حضرت نے ان کے بچوں کے اوپر محنت کری ہے، اور آج حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہادر آباد اور اس کے نواحی علاقوں کے اندر دینی فضا ہے، دینی ماحول ہے، تو اس کے اندر پورا کا پورا فیضان جو ہے وہ حضرت شیخ مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بعد معہد الخلیل اسلامی اور ان کے متعلقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو ہے وہ راہ بدل دی ہے، دہلی پنجابی سوداگران کی، میمن حضرات کی، اردو بولنے والے حضرات کی، کیونکہ حضرت یہاں کراچی میں رہتے ہوئے ان لوگوں میں محنت کیا کرتے تھے، اور ہمارا مدرسہ جو ہے وہ مشہور بھی پورے پاکستان میں اسی عنوان سے تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے امیر کبیر گھرانوں کے بچے ہیں، جن کے ماں باپ کو پیسہ کمانے کی یا دین سے پیسہ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آتے تھے خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت نے ان سے پیسے کی بجائے ان کی اولاد کا حصہ مانگا، اور حضرت نے کہا کہ اپنی اولاد کو میرے حوالے کریں۔ انہوں نے اپنی اولادیں حضرت کے حوالے کری، حضرت نے ان کو چمکا کر، ان کو نکھار کر ان کے خاندانوں میں واپس کر دیا۔ ایک ایک عالم جو ہمارے یہاں معہد الخلیل سے بنا ہے، اس نے پورے خاندانوں کو تبدیل کیا، پورے اپنے جو ہے قوم اور معاشرے کو تبدیل کیا۔ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم میں سے یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں نہیں چاہیے، صرف 4 آدمی چاہیے مجھے جو کام کرنے والے ہوں، جو جا کے معاشرے کو تبدیل کر دیں، جو جا کے اپنے خاندان کو تبدیل کر دیں، جو جا کے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیں، جو جا کے جو ہے وہ بددینی کو دین کے اندر جو ہے وہ تبدیل فرما دیں، جو جا کے جو ہے وہاں پہ جا کے محنت کریں، اپنے علاقوں کے اندر جا کے
اور اس کے اندر ماحول کو تبدیل کریں. اور واقعی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء جس علاقے میں جہاں جہاں گئے ہیں بڑے بڑے دینی کام انہوں نے کیے اور خاندان کو تبدیل کیا. ماشاءاللہ اگر ہم بہادر آباد کے اندر بڑے بڑے مدارس دیکھتے ہیں، علمی ماحول نظر آتا ہے بہادر آباد کے اندر، ایک مذہبی ماحول نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ حضرت کی محنت ہے. حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کاوشیں، بڑے احسانات ہیں دہلی پنجابی سوداگران کے اوپر، اور یہ حضرات جو ہے اگر چکانا چاہیں حضرت کے ان احسانات کو کبھی نہیں چکا سکتے. مفتی صاحب بہت مزہ ہے سن کر. شروع میں نیند آ رہی تھی میرے کو، لیکن یہ واقعات سن کر اور یہ احوال سن کر بالکل جو ہے انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نظرات کے فیض سے جو ہے فیضاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو ان نازم اداروں میں جو ہے داخل کرانے کی، وہاں پر جو ہے تربیت دلوانے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.